10 محرم الحرام ہے اور واقعہ 7 محرم سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 نفوسوں کو لے کر کے آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب چل پڑے۔ کوفہ کے جانب جانے سے پہلے حر بن یزید، اس شخص کا نام یاد رکھنا، یہ حر بن یزید یہ وہ شخص ہے کہ اس نے رات کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلہ کو روک لیے۔ قافلہ کو روک لیے، کتنے لوگ ہیں؟ 72 شہداء اور اس میں کچھ خواتین، جس کو ملا کر کے 82 لوگ ہیں۔ تو حر بن یزید تنے تنا نہیں آیا تھا یا 2-4 کو لے کے، بلکہ 10,000 سپاہیوں کو لے کر کے آیا تھا۔ حضرت امام میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے رات کا وقت ہے، جیسے ہی حر بن یزید آیا امام حسین کو روک دیے، قافلہ روک دیے، کہا کہ امام کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے، آپ کو یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس وقت یزید کو امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ یزید کو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، لیکن وہ مومنین کی لائق ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے یزید کے بارے میں کہا تھا کہ یزید کافر ہے، فسق و فجور کرنے والا ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے، لعین ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا، اور کئی مفسرین نے ان کے بارے میں اعلان تان کیا ہے، اور شریعت نے ہمیں اس کا اجازت دیا ہے۔ تو حر بن یزید جو ہے، کہا کہ یزید نے ہمیں آپ کو روکنے کا حکم دیا، آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے حضرت علی اکبر کو کہا کہ بیٹے اذان دو۔ وہ نماز عشاء کا وقت ہوا تھا، تو اذان کا حکم ہوا، اذان دیا تو امام حسین نے مصلی پر کھڑے ہوئے جماعت کی۔ تو جیسے ہی میرے امام نے جماعت کے لیے تکبیر تحریمہ کہ اللہ اکبر کہتا ہوا قرأت شروع کیے، تو حر کے دنیا پلٹ گئی، حر کا دل پگھل گیا۔ تو حر نے وضو بنایا، لشکریوں سے کہا کہ پہلے امام کو نماز ادا کرنے، پھر اس کے بعد بات ہوگی۔ تو حر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 7 محرم کی رات کو آپ نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر بات ہوئی کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یا نہیں تو پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو میرے امام نے تو رجب اور مرجب کے 28 تاریخ کو بھی وہی بات کہے تھے کہ میں مجھ جیسا انسان یزید کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتا ہوں، یا میرے امام نے یہ کہا کہ میں امام حسین کیسے بیعت کروں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ مجھ جیسا انسان، یہاں پہ امت کو بھی اس درس دیا ہے، یہاں اپنے نانا کے امت کو یہ درس دیا کہ اگر مجھ جیسا ہو، مجھے ماننے والا ہو، تو پھر باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اپنے ہاتھ کو باطل کے سامنے دینا نہیں ہے۔ اگر دے دو گے تو پھر مجھ جیسا بن ہی نہیں پاؤ گے، مجھ جیسا بن نہیں پاؤ گے۔ تو امام حسین نے کہ مجھ جیسا انسان یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کیسے کر سکتا؟ میں تو نہیں کر سکتا۔ تو یہی بات وہ 7 محرم کو بھی ہوا۔ تو حر نے کہا کہ آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، وہاں پہ آپ کا قافلہ رک گیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو، حضرت عباس کو، حضرت عمر بن علی کو، حضرت عمر بن عثمان کو کہا کہ خیمہ لگایا جائے، خیمہ لگایا جائے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے مولا، حضرت عباس حضرت امام حسین کو مولا کہتے تھے، مولا کہتے تھے۔ کہا کہ اے میرے مولا، اب یہاں سے آگے کیوں نہیں بڑھا جائے؟ تو امام حسین کہتے ہیں کہ بس ہمارا آخری منزل یہی ہے، جہاں ہمیں آنا تھا ہم اپنے منزل تک آ پہنچے، اب ہمارا خیمہ یہی لگے گا۔ تو امام حسین نے خیمہ لگانے کا حکم دیا، خیمہ لگایا گیا، عورتوں کے خیمہ الگ، مردوں کے خیمہ الگ لگایا گیا۔ اور وہیں پہ اسی وقت جو ہے حر جو ہے ایک قاصد کو یزید کے پاس بھیجا، کہا کہ امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، وہ بیعت نہیں کریں گے، اور اپنا خیمہ اسی جگہ لگایا ہے اور جہاں لگانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور یزید کی طرف سے پھر خط آئی کہ ایک کام کیا جائے کہ نہر فرات پر پہرے لگا دیا جائے، امام حسین کو پانی کا قطرہ بھی نہ لیا جائے، اور وہاں سے نہر فرات صرف 5 کلومیٹر کا دائرے میں ہے، کربلا سے 5 کلومیٹر کے دائرے میں ہے۔ تو پھر امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ اے میرے بھائی، کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟
تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے بھائی میرے مولا مجھے تو نہیں پتہ یہ کون سی جگہ ہے. تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ بابا علی کے ساتھ ایک مرتبہ میں اسی راستے سے گزر رہے تو بابا علی نے میرے کان میں کہا تھا میرے بیٹا حسین تمہیں اسی جگہ پر آنا ہے اور تمہیں یہیں پہ شہید کیا جائے گا. تو کہا کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ جو کرب و بلا کی زمین ہے، جو ایریا کرب و بلا کے، یہ زمین بھی اپنے آپ کو مار دیا ہے. یہ زمین جس دن سے سنا ہے کہ مجھ پر سید الشہداء شہید ہوں گے، آل محمد شہید ہوں گے، آبا و اجداد شہید ہوں گے، صحابہ و انصار شہید ہوں گے، اسی دن سے یہ زمین اپنے اوپر گھاس تک اگانا پسند نہیں کیا ہے. کہا کہ چل کر کے دیکھو اس کے علاوہ جو بھی زمین ہے، جو بھی خطہ ہے وہ تر و تازہ ہے، اس میں گھاس اگے ہوئے ہیں، اس میں پیڑ بھی اگے ہوئے ہیں، لیکن اس خطے میں کچھ نہیں ہے. تو یہ بات آگے بڑھنے کے بعد 8 محرم کو یزیدی لشکر آ جاتا ہے. 8000 یعنی کہ یزیدی لشکر میدان کرب و بلا میں حاضر ہوتا ہے. 20,000 کا لشکر پہلے دن آتا ہے، پھر 2,000 کا لشکر بعد میں آتا ہے، ملا کر کے 22,000 کا لشکر. ایک روایت میں کہ 40,000 کا لشکر کا بھی ذکر آیا ہے. یا مورخین الگ الگ طریقے سے لکھا ہے، الگ الگ باتیں لکھی ہے. تو 22,000 کا لشکر زیادہ ہائی لائٹ میں ہے اور زیادہ اس کو ترجیح دیا جاتا ہے. یا 8 محرم کو پھر وہی بات ہوئی، پھر 8 محرم کا دن گزر گیا، ادھر پانی بند بھی ہو گیا. 9 محرم کے دن صبح صادق یعنی کہ صبح فجر کے بعد یزید لشکر آتا ہے. اس میں جلجوشن ہے، شمر ابن زیاد ہے، خولی ہے، ابن مرجانہ وغیرہ، یہ سب آ جاتا ہے. سب آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے، لیکن میرے امام کا ایک ہی بات ہے کہ میرے امام کے ہاتھ کہاں اس کے ہاتھ پہ آنے والے تھے. میرے امام ان کے سامنے جھکنے والے کہاں تھے؟ میرے امام نے کہا کہ مجھ جیسا انسان یزید کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتا؟ کہا کہ نہیں کریں گے. تو پھر یزیدیوں نے کہا، جلجوشن، سمر، ابن زیاد، ابن مرجانہ نے کہا کہ پھر جنگ کی تیاری کیا جائے. ابن مرجانہ وہ شخص ہے، وہ لعین بدبخت ہے. ابن یزید وہ لعین، وہ اتنا بدبخت انسان ہے، تو اسی وقت اس نے حملہ بولنے کو تیار کہا کہ حملہ کیا جائے. تو امام حسین نے کہا کہ مجھے آج کی رات یعنی کہ یوم عاشورہ کی رات، جو رات ابھی گزر کے گیا، اس رات کا ہمیں موقع دیا جائے، اس رات ہمیں اللہ کی عبادت کرنے دی جائے اور نمازیں پڑھی جائے اور قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے. لیکن ابن مرجانہ اور ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، تمہیں یہ مہلت نہیں دی جائے گی. لیکن پیچھے حر بن یزید، جس نے حضرت امام حسین کے قافلہ کو روکا تھا، ان کے پیچھے نماز پڑھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال رکھے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے. تو حر بن یزید نے کہا کہ نہیں، امام کو موقع دیا جائے، امام کو موقع دیا جائے، آج رات کی موقع دیا جائے. تو 9 محرم کا دن گزار کر کے 10 محرم کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد خیمے میں چراغ جلا ہوا ہے. یہاں پہ آبا و اجداد ہے حضرت علی کے دوسری بیوی سے جو بیٹے حضرت عباس اور حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی اور بھی بھائی بھتیجے تھے، اور بھی صحابہ کرام تھے اور ان کے آبا و اجداد تھے. تو حضرت امام حسین نے اپنے چراغ کو بند کر دیے. چراغ بند کرنے کے بعد مخاطب لوگوں سے کہ اے لوگوں، ایک کام کرو، تم چلے جاؤ، یہ ظالم تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم میرے خون کے پیاسے ہے. رات کے اندھیرے میں تم نکل جاؤ گے، تمہارا پیچھا بھی نہیں کرے گا، یہ تمہارے پیچھے آئے گا نہیں، تم نکل جاؤ. اور کچھ دیر خاموش رہے، پھر چراغ کو پھر جلایا، خیمے روشن ہوا. امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ سب لوگ موجود ہیں، جتنے لوگ خیمے میں تھے وہ سب کے سب موجود ہیں. پھر امام حسین نے پھر چراغ کو پھر بجھایا، پھر وہی خطبہ دیا، اے لوگوں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اپنے جان کی فکر کرو، اگر تم یہاں رہو گے میرے ساتھ تمہیں شہید کر دی جائیں گے، تمہیں مار دی جائیں گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے بیوی بیوہ ہو جائیں گے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. اچھا، میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں تاکہ جب تم نکلو تو تمہارا نگاہ میرے طرف نہ ہو، جب تم خیمے سے نکلو تو تمہیں احساس نہ ہو. تو امام حسین نے پھر چراغ کو بند کیا اور پھر کچھ دیر خاموش رہے. کہا کہ لوگ شاید کہ چلے گئے، پھر دوبارہ چراغ کو جلایا. دیکھو محبت کسے کہتے ہیں، محبت کیا انداز سکھاتی ہے. پھر امام حسین نے چراغ کو جلایا. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھی شخص خیمے سے باہر نکل آیا. اسی طرح مسلسل 3 مرتبہ کیے، 3 مرتبہ چراغ کو بجھایا، پھر جلایا. تیسری بار جو ہے نا، لوگوں نے کہا کہ اے میرے امام،
اگر ہم لوگ آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کے نانا جان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اے میرے مولا، اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے بابا علی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل قیامت کے دن ماں سیدہ اگر پوچھے گی کہ کیا تم میرے بیٹا حسین کو چھوڑ کر کے چلے گئے، بتا ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ نانا محمد رسول اللہ اگر ہم سے پوچھیں گے تم نے میرے بیٹا حسین میرے نواسا کو تم نے چھوڑ کر کے میدان کے کرب و بلا میں تنے تنا چھوڑ کے چلے گئے، بتا ہم کیا جواب دیں گے؟ اے میرے حسین، ہم آخری خون کے قطرے تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن واقعہ ایسا ہوا، حضرت امام حسین سے پہلے 72 شہداء شہید ہوئے اور آخر میں حضرت امام حسین شہید ہوا، اور پھر اس کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا کرب و بلا میں۔ پھر بعد میں صحابہ اکرام کوفہ اور دمشق میں جو شہید ہوئے وہ الگ ہے۔ تو پھر یہ 10 محرم کی رات گزر جاتی ہے۔ 10 محرم کی رات عورتوں کے خیمے میں نماز کی پابندی ہے، قرآن و مقدس کی تلاوت ہے، درود و سلام کی ڈالیاں حضور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج ہم 10 محرم کی رات خرافات میں گزار دیتے ہیں۔ 10 محرم کی رات، آج ہم یوم عاشورہ کی رات، جس امام نے ہمیں جس چیز کا درس دیا تھا ہم اس کو بھلا دیے ہیں۔ یہ 10 محرم کی رات گزر جاتی ہے۔ پھر صبح فجر کی نماز ہوئی، اور فجر کی نماز ہونے کے بعد پھر ابن زیاد آتا ہے امام حسین کے پاس، کہا کہ اے امام، تمہیں ایک موقع اور دیا جاتا ہے، ابھی بھی تمہیں مہلت ہے، ابھی بھی تمہیں موقع ہے کہ یزید کے ہاتھ پر تم بیعت کر لو۔ تو میرے امام نے کہا کہ نہیں، میں بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یزید اور ابن مرجانہ نے کہا کہ تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب جنگ کی تیاری شروع کیے تو کہا امام حسین نے ٹھیک ہے، مجھے جنگ کرنا گوارا ہے پر میں اپنے ہاتھ نہیں دوں گا۔ حضرت امام حسین اپنے بابا جان کے جبہ کو جیب تن کرتے ہیں، اپنے نانا جان کے امامہ شریف کو باندھتے ہیں، ہاتھ پہ ذوالفقار علی لیتے ہیں اور میدان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ میدان کی طرف جب گئے، اچھا میدان کی طرف کیوں گئے؟ حجت کرنے کے لیے، تاکہ قیامت کے دن امام حسین کا دامن ان یزیدی نہ پکڑے کہ مجھے تو امام حسین نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، مجھے تو اپنے بارے بتایا نہیں تھا، ہو سکے کل قیامت کے دن یہ بچ سکے۔ یہ 22,000 کا لشکر موجود ہے، امام حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور میدان کرب و بلا کے طرف نکل پڑتے ہیں، اور 22,000 کا لشکر ایک جگہ موجود ہے۔ امام حسین نے وہاں جا کر کے ایک لمبے خطبہ دیا، امام حسین نے اپنا تعارف کرایا، اے لوگوں تمہیں پتا کہ میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں تیرے اس نبی کا نواسا ہوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کے نمازیں تم پڑھتے ہو، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کے شریعت پر تم چلتے ہو، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس نے تمہیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس نے نظام مصطفیٰ کو بنایا، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس نے تمہیں یہ طریقہ دیا ہے تم حق کے سامنے۔ حسین نے خطبہ دیا، میں اس نبی کے نواسا ہوں جس نبی کے دین کو تم فالو کرتے ہو، جس نبی کے دین کو تم مانتے ہو۔ تو ابن زیاد نے کہا اے حسین، کیا تم ڈر گئے؟ کیا تم یہ خطبہ دے کر کے یہ کہنا چاہتے ہو کہ لوگ تم سے ڈر جائے، لوگ پیچھے ہٹ جائے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین نے بہت لمبے خطبہ دیا، اور اس خطبہ کے درمیان جتنے کوفی وہاں موجود تھے، جتنے یزید لشکر موجود تھے، سب کے ہاتھوں سے تلواریں نیچے گر گئے تھے، سب کے بھالے نیچے گر گئے تھے، سب کے تیر اور دھنوش نیچے گر گئے تھے، اور سب دھارے مار کے رو رہے تھے۔ اور اسی دوران جو ہے نا حور بن یزید جو ہے نا لڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ابن مرجانہ کے کہنے پر سب سے پہلے حکم دیا ابن مرجانہ نے، حور بن یزید کو جاؤ امام حسین پر تیر چلاؤ۔ جیسے ہی حور بن یزید صفوں کو چیرتا ہوا ظالموں کے امام حسین کے سامنے آئے، وہاں آ کر کے آپ کے دل پلٹ جاتے ہیں، دل پلٹ جاتے ہیں۔ آپ اپنے گھوڑے کو ادھر سے لے کر کے گھما کر کے حضرت امام حسین کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے پیچھے آنے کے بعد تو حور بن یزید نے اب یزیدیوں سے، ابن مرجانہ، ابن زیاد، جلد حسن شمر وغیرہ سے کہنے لگے، کہا کہ تم نے مجھے امام حسین کے ساتھ امام حسین کو شہید کرنے کا حکم دیا، جنگ شروع کرنے کا حکم دیا، کہ مجھ سے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل بیت کے خون سے میں اپنے ہاتھ کو نہیں رنگنا چاہتا ہوں، اہل بیت پر میں اپنا تیر نہیں چلانا چاہتا ہوں، نواسہ رسول پر میں تیر نہیں چلاؤں گا۔ اور امام حسین کے جانب آ کر کے کہا تو میں تو امام حسین کے ساتھ ہوں، امام حسین کے ساتھ۔ تو پھر جو ہے نا حضرت امام حسین وہاں سے پلٹ کر کے خیمے کی طرف آتے ہیں۔ حور بن یزید اب امام حسین کی طرف لڑنے لگے،
امام حسین کے ساتھ ہوا اور یزیدی کے لشکروں سے لڑنے لگے، اور لڑتے لڑتے یزیدی نے اس پر تیر کی بارش کی، تیر برسایا، تو حر بن یزید جو ہے نا اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ سب سے پہلا جو ہے شہید جو ہوا حر بن یزید ہی ہوا تھا۔ تو اب حر بن یزید گھوڑے سے جیسے گر پڑے تو آواز لگایا میرے امام میری خبر لو۔ تو امام حسین اپنے خیمے سے باہر آئے، حر بن یزید کو اپنے جانوں پر رکھ کر کے، ان کے سر اپنے جان پر رکھ کے کہا کہ حر بن یزید کیسے ہو؟ تو حر بن یزید نے کہا کہ اے میرے امام کیا تم مجھ سے راضی ہو یا نہیں ہو؟ تو میرے امام نے کہا، وہ پہلے والے نے اب بعد والا، میرے امام نے کہا کہ میں بھی راضی ہوں اور میرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، اتنا کہا اور کلمہ طیبہ پڑھ کے وہیں تم توڑ دیتا ہے۔ تو حر بن یزید کو میرے امام نے سینے سے لگا کر کے خیمے میں لے کر کے آیا، اور پھر اس کے بعد کئی شہداء شہید ہوئے۔ اب بات آتی ہے حضرت عباس کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہاں شہید ہوئے؟ نہر فرات کے کنارے شہید ہوئے۔ حضرت عباس نہر فرات کے کنارے شہید ہوئے۔ یہاں پہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ حضرت سکینہ، جس کا نام سکینہ ہے لیکن تقریروں میں وعظ اور کتابوں میں زیادہ سکینہ نام آیا ہے، تو حضرت سکینہ ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ حضرت عباس سے کہتے کہ اے میرے چچا ایک گھونٹ پانی پلا دیا جائے، خیمے میں پانی بھی نہیں ہے، پیاس سے خیمہ تڑپ رہے ہیں، بھائی علی اصغر جو 6 ماہ کا بچہ ہے وہ بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پانی لایا جائے۔ اے میرے چچا تمہیں سیدہ کا واسطہ ہے، پانی لے کر کے آئے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ پانی کہاں سے لے کر کے آئیں؟ وہاں تو نہر فرات میں پہرا بٹھا دیا گیا، لیکن جب سیدہ کا واسطہ دیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مشکزہ اٹھاتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ذوالفقار لیتے ہیں اور آپ چل پڑتے نہر فرات کی طرف۔ جیسے نہر فرات میں گئے، وہاں یزیدی سپاہی جو ہے نا نہر فرات کے کنارے لگے ہوئے ہیں، پہرا دیے ہوئے ہیں، تو حضرت عباس کو جانے کے لیے نہیں دیے۔ تو حضرت عباس نے اپنے تلوار کو نکالا اور ظالموں کو واصل جہنم کرتا ہوا نہر فرات تک جا پہنچے۔ کتنے ظالموں کو قتل کیا اور نہر فرات میں گئے۔ نہر فرات میں جانے کے بعد اپنے مشکزہ کاندھے سے اتارتے ہیں، اس میں پانی بھرتے ہیں۔ پانی بھرنے کے بعد پانی سامنے رکھا ہوا ہے اور گھوڑے پر سوار ہے۔ حضرت عباس نے سوچا کہ چلو میں پانی پی لوں۔ حضرت عباس نے جیسے ہی اپنے ہاتھ میں پانی لیا، چلو میں پانی لیا، منہ کے پاس لے کر کے آیا، ادھر خیمہ والوں کی یاد آ گئی، حضرت امام حسین کی یاد آ گئے کہ میرے بھائی تو پیاسے ہیں، حضرت علی اصغر کی یاد آ گئے، حضرت علی اکبر کی یاد آ گئے، حضرت سکینہ کی یاد آ گئے، حضرت علی اکبر علی اصغر کی یاد آ گئے، اور پھر وہ پانی کا چلو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جس گھوڑے پر سوار ہے حضرت عباس اس گھوڑے کو حکم دیا گھوڑے تم پانی تو پی لو۔ گھوڑے نے بھی سر کو جھکایا اور منہ تک لگنے نہ دیا، اس گھوڑے نے بھی اپنے سر کو اٹھایا، پھر وہ چل دیے۔ بتاؤ کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ انسان تو انسان، ایک جانور بھی ان کے قدر و احترام کر رہے ہیں۔ ایک جانور بھی، امام حسین نے پانی نہ پیا، علی اصغر نے پانی نہ پیا، 3 دن تک وہ پیاسے رہے تو 3 دن تک یہ گھوڑا بھی پیاسا ہے، 3 دن تک اس کو بھی پانی نہ ملا، لیکن پانی ملنے کے باوجود پانی نہیں پیا۔ اب یزیدی لشکر سے آواز آتی ہے کہ اے لوگوں، اگر عباس یہ مشکزہ پانی لے کر کے خیمہ تک پہنچ جائے گا تو ایک بھی یزیدی نہیں بچو گے، ایک بھی شخص نہیں بچو گے، اس کو پانی لے کے جانے مت دو اور اس کو یہی قتل کر دو۔ تو وہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لشکر آتے گئے۔ حضرت عباس جو ہے نا تنے تنہا لوگوں کو قتل کرتے گئے، ظالموں کو جہنم پہنچاتے رہے، لیکن ایک ظالم نے ایسا تیر مارا مشکیزے کے اوپر، جو ہے مشکیزہ پھٹ گیا اور اس کا پانی سارا نکل جاتا ہے۔ ایک ظالم آتا ہے حضرت عباس کے دائیں بازو کو کاٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے مشکیزہ زمین پر نیچے گر جاتا ہے۔ تو حضرت عباس نے اس مشکیزہ کو اٹھا کر کے دانتوں میں چبا دے کر کے، دانتوں میں دبا کر کے پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے پھر پلٹتے خیمے کی طرف، لیکن ایک ظالم آیا، وہ پورا مشکیزہ کاٹ کر کے گرا دیا۔ پھر ایک ظالم آیا، دوسرا نے ان کے دوسرے بازو کو بھی کاٹ کر کے شہید کر دیے۔ اب ایک ظالم آیا، اس نے ایک نیزہ مارا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ زمین پر گر پڑتے ہیں۔
امام کو یاد کرتے کہ امام میری خبر لو، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عباس کے پاس آتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں، کہتے کہ اے میرے بھائی، تو میرا کمر تھا، تو میرا کمر، تو میری طاقت تھے، لیکن تو بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر حضرت عباس کے جسم مبارک کو حضرت امام حسین جو ہے سینے میں لگا کر کے لے کے جاتے۔ حضرت عباس کے قد اتنا لمبا تھے کہ اونٹ کی کوہان اس طرح سے پکڑ لیتے تھے۔ حضرت امام حسین اس کو سینے سے لگایا، پیر زمین سے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے میدان کرب و بلا میں حضرت علی، حضرت قاسم حضرت امام حسن کے بیٹا ہے، حضرت قاسم حضرت امام حسن کے بیٹا، جب حضرت امام حسن کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کو زہر دے کر کے آخری وقت تھا، تو حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے سے وصیت کیے تھے کہ جب بھی تمہیں اپنے چچا کا ساتھ دینے کا وقت آئے تو آخری خون کے قطرے تک ساتھ دینا۔ یہ بہت لمبے واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت قاسم نے اپنے چچا یعنی کہ حضرت امام حسین سے اجازت لی کہ اے میرے چچا، مجھے اجازت دیا جائے اور میں بھی میدان کرب و بلا میں اترنا چاہتا ہوں، لیکن امام حسین نے اجازت نہیں دی، کہا کہ نہیں، تم نہیں جا سکتے، میرے بھائی کے تم آخری نشانی ہو، تمہیں میں کیسے جانے دوں؟ اور جب جانے سے انکار کر دیے تو حضرت امام قاسم نے اپنے ہاتھ سے ایک تعویذ کھولا اور اس تعویذ میں ایک خط ہے، اور امام حسن نے کہا تھا کہ جب تمہیں مصیبت آ جائے، جب تم رو گے تو اس وقت یہ خط پڑھ کر کے تم امام حسین کو دے دینا۔ تو وہ خط جب پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کرب و بلا کے بارے میں، شہید ہونے کے بارے میں، تم آخری قطرہ امام حسین پر تم گرانا، امام حسین کے جان کے لیے تم آخری قطرہ دے دینا۔ تو وہ خط دکھا، تب حضرت امام حسین نے ان کو جو ہے کرب و بلا میں جانے کا حکم دیا۔ اور جب آپ کرب و بلا میں جاتے ہیں تو یزیدی آپ کے طرف بڑھتے ہیں، تو کئی یزیدی کو آپ نے مار گرائے۔ پھر اس کے بعد میں مختصر بولتے چلے جا رہا ہوں، اور اب آخر میں حضرت علی اکبر کی بات آئی۔ حضرت علی اکبر جب اجازت لیے، امام حسین سے کہا کہ اب مجھے اجازت دیا جائے، اب مجھے میدان کرب و بلا میں جانے کی اجازت دیں۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے بیٹا علی اکبر کو کپڑا پہناتے، جبہ پہناتے، امامہ شریف باندھتے، ہاتھ پہ تلوار دیتے، گھوڑے پر سوار کرتے ہیں۔ گھوڑے پر سوار کرنے کے بعد آپ جیسے ہی میدان کرب و بلا میں جا کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور میدان کرب و بلا میں جیسے آپ حاضر ہوئے تو یزیدی ڈر گئے، یزیدی پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں پیچھے ہٹے؟ کیونکہ حضرت علی اکبر ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، ہم شبیہ نبی تھے۔ تو علی اکبر کو دیکھتے ہی کوفی والوں نے ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے، اپنے تلواریں، بھالے، تیر نیچے گرا دے۔ کیوں؟ کہ وہ تو اس کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ حضور کہاں سے آگے کرب و بلا میں، ان سے ہم کیسے جنگ لڑیں۔ تو امام علی اکبر نے بھی ایک لمبے خطبہ دیے۔ تو یزیدی ابن زیاد وغیرہ نے کہا کہ تم جس کو نبی سمجھ رہے ہو کہ نبی نہیں ہے، بلکہ یہ امام حسین کا بیٹا علی اصغر یعنی کہ علی اکبر ہے، اور یہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہے۔ تم جس کو نبی سمجھ رہے ہو یہ نبی نہیں، بلکہ نبی کے حضور کے نواسا ہے، حضور کے نواسا ہے، اور یعنی کہ حضرت علی کے نواسا ہے، تم ان پر تیر چلاؤ۔ تو حضرت علی اکبر 18 سال کا نوجوان ہے، 18 سال کا نوجوان۔ تو حضرت امام علی اکبر نے خود حملہ کرنے کا حکم دیا کہ ہے تم پر کوئی اتنی طاقتور جو مجھ سے لڑے۔ ایک شخص ادرک نام کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، 1000 پہلوان اس کو کہا گیا ہے، اتنا وزن میں بھی، یعنی کہ 1000 آدمی ایک طرف اور وہ بندہ ایک طرف ہوتا تھا، ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ تو یزید کے ایک ظالم نے، جلجوشن اور سمر نے اس پہلوان کو کہا کہ جاؤ تم اس سے لڑو۔ تو وہ پہلوان نے کہا کہ یہ 18 سال کا نوجوان اور میں 1000 پہلوان، میں ان سے جا کے لڑوں گا؟ تم تو میری بے عزتی کر، میں انسلٹ کر رہے ہو، میں تو ان سے نہیں لڑ سکتا۔ تو وہ پہلوان نے سب سے پہلے اپنا بڑا بیٹا کو حکم دیا، کہا کہ نہیں، پہلے میرا بیٹا جائے گا، میرا بیٹا جائے گا۔ جیسے ہی اس پہلوان کا بیٹا جو ہے نا حضرت علی اکبر سے لڑنے کے لیے آیا، تو علی اکبر کو پہلے تو اس نے پچھاڑا، دوسری مرتبہ حضرت علی اکبر نے اپنے تلوار کو نکال کر کے ان کو 2 ٹکڑے کر دیے، ان کا دھر تن سے الگ کر دیا، اور وہی ان کو قتل کر دیا، وہی ان کو واصل جہنم پہنچایا۔ اور اس پہلوان کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ اس نے تو میرا بیٹا کو قتل کر دیا۔ تو اس نے دوسرے بیٹا کو حکم دیا، کہا کہ تو جا، تو ان کو مار گرا، تو ان کو قتل کر۔ جیسے پھر وہ آیا تو اس کو تو حضرت علی اکبر نے ایک ہی وار میں اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اسی طرح سے اس نے 3 بیٹا کو بھیجا، 3 بیٹا ان کو قتل کر دیے۔ تو 3 بیٹا قتل ہونے کے بعد اب اس پہلوان کو بہت زیادہ غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ اب وہ خود میدان کرب و بلا میں اترنے کو تیار ہے۔ اب وہ
اپنے زیب تن کرتا ہے، زرہ پہنتا ہے اور تلوار لے کر کے حضرت علی اکبر کے طرف گھوڑا کو دوڑاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے گھوڑا دوڑا کے حضرت علی اکبر کے جانب آیا تو حضرت علی اکبر نے ان سے کہا کہ تم اتنا بڑا پہلوان، زمانہ جس کا نام لیتا، تمہیں تو اتنا بھی شعور نہیں، تمہیں زرہ باندھنے کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے۔ زرہ جو ہے نا اوپر سے جو باندھنے کا ہوتا ہے، جیسے آج کے زمانے واٹر پروف جیکٹ جس کو بولتے ہیں، تو وہ زرہ جو باندھا تھا تو اس کا رسی اس کا ڈوری صحیح سے نہیں باندھا تھا، تو حضرت علی اکبر نے اس کے زرہ پر نظر ڈالا تو کیا دیکھتے اس کا زرہ صحیح سے بندھا ہوا نہیں ہے۔ تو حضرت علی اکبر نے کہا کہ تم اتنا بڑا پہلوان، تو اتنے بڑا طاقتور، جو تمہیں زرہ باندھنا نہیں آتا ہے؟ تو وہ حضرت پہلوان جو ہے نا اپنے زرہ کی طرف دیکھا تو حضرت علی اکبر نے تلوار کو نکالا، اس کا سر وہیں سے قلم کر دیا، اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ منظر دیکھ کر کے یزیدی فوجوں کے طرف قیامت برپا ہو گیا تھا۔ کہا کہ یہ کیسا، ایک 18 سال کا نوجوان جس نے 3 بیٹے کو شہید کر دیا اور ان کے باپ کو بھی قتل کر دیا۔ اور جب اتنا دیکھا تو شمر ابن مرجانہ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو اس کو، یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ علی کے کشار کا شیر ہے، نبی کا نواسہ ہے، ان کے رگوں میں جو ہے نا حسین ابن علی کا خون دوڑ رہا ہے، تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ تم ان کو اکیلے دیکھ لو گے، ان کو تم اکیلا نہیں دیکھ سکتے ہو، ایک کام کرو، ان پر تیر کی برسات کیا جائے، تیر کی برسات کیا جائے۔ لوگوں نے، ظالموں نے حضرت علی اکبر پر تیر کی برسات کیے اور وہ تیر حضرت علی اکبر کے جسم پر پیوست ہونے لگے، لیکن تیر معنی نہیں رکھ رہا تھا۔ حضرت علی اکبر جو ہے نا اپنے گھوڑے پر سوار ہے، وہ تلوار لے کر کے ظالموں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ جب ظالموں کو کاٹ رہا تھا، یزیدی لشکر پر تلوار چلا رہے تھے، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کسی منڈی میں جا کر کے لوگ گاجر اور مولیوں کو کاٹ رہا ہے۔ کئی لوگوں کو اس نے قتل کیا اور ایک ظالم جو ہے نا 2 نکیلا بھالا حضرت علی اکبر کے سینے پر مارا، اور جیسے وہ بھالا پھینکا، حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہے، وہ بھالا جو ہے نا حضرت علی اکبر کے سینے پر جب مارا، وہ دل کے قریب جا کر کے دل میں پیوست ہو گیا اور اس بھالا کی انی ٹوٹ جاتا ہے۔ بھالا ٹوٹ کے آدھا زمین پر، آدھا حضرت علی اکبر کے سینے میں پیوست ہے۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے گر پڑ رہے ہیں، گھوڑے سے اتر رہے ہیں، آپ آواز دیتے ہیں میرے بابا امام حسین میرا خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا واپس آتے ہیں، اپنے بیٹا حضرت علی اکبر کو سینے سے لگاتے، گود میں لگاتے ہیں، اور جیسے گود میں لگایا تو حضرت علی اکبر کے سینے میں جو بھالا ٹوٹ گیا تھا، وہ بھالا حضرت امام حسین کے سینے میں جا کے لگتے ہیں۔ آپ اس بھالے کو نکالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ علی اکبر کے دل اس بھالے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ یہ اتنا دیکھتے ہی حضرت امام حسین کے جو سر مبارک کا بال تھے وہ سب پہلے کالے تھے، 53 سال کا عمر ہے، لیکن اپنے بیٹا علی اکبر کے جب یہ حال دیکھا کہ نیزے کے ساتھ دل بھی نکل آیا تو آپ کے تمام بال اسی وقت سفید ہو گئے تھے، تمام بال اسی وقت سفید ہو گئے تھے، اور پھر آپ وہی دم توڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کو امام حسین جو ہے نا سینے سے لگا کر کے خیمے تک لے کر کے آئے ہیں، اور ادھر علی اکبر کے جسم مبارک کو دیکھ کر کے خیمے میں کوہرام مچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سے کئی لوگ شہید ہوتے گئے۔ حضرت زینب، حضرت امام حسین کے صغیر بہن حضرت فاطمہ کی بیٹی جو ہے نا وہ سب سے بڑی ہے، وہ بھی 2 شہزادے لے کر کے آئے تھے، ننھے شہزادے ہیں۔ حضرت زینب نے حضرت امام حسین سے کہا اے میرے امام، اے میرے بھائی، آج تک تم نے میری ایک بات نہیں کاٹے، میں نے آپ سے جتنی بھی بات کہی وہ سارے بات آپ نے رکھے، لیکن ایک بات میں آج کہنا چاہتی ہوں، لیکن اس بات کو میرا نہ کاٹنا، اس بات کو میرا نہ کاٹنا۔ بھائی نے کہا کہ اے میری بہن زینب بتاؤ کیا بات ہے۔ میں مختصر بتا رہا ہوں، واقعہ بہت لمبی ہے، اتنی واقعہ لمبی ہے کہ بتاؤں تو وقت کم بڑھ جائے گا اور وقت بھی نکلتا جا رہا ہے۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ میرے بھائی ایک بات ہے، بس اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو حضرت زینب نے جب کہا تو امام حسین نے کہا بتا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے بھی 2 شہزادے لے کر کے آیا ہوں، 2 شہزادے لے کر آیا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے دونوں ہڈیوں کو، دونوں شہزادوں کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے آپ۔ کہا کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، یہ کہاں سے لڑ پائیں گے، یہ بھاری تلوار کہاں اٹھا پائیں گے۔ حضرت زینب کو پتا تھی شاید کہ حضرت زینب نے اپنے بیٹے کے، اپنے دونوں بیٹے کے لیے وہ ننھی تلواریں، وہ چھوٹے چھوٹے تلواریں بنا کر کے اپنے پوٹلی میں بن کر کے لے کر کے آئے تھے۔ کہا کہ اجازت دے۔
تو امام حسین نے کہا کہ اگر بات یہی ہے تو پھر آپ کو اجازت دیا جاتا ہے، تو اجازت دیے۔ پھر وہ دونوں بچے میدان کربلا میں گئے، ان کو بھی شہید کر دیے، ان کو بھی اٹھا کر کے لائے۔ اب جو ہے نا 6 ماہ کا علی اصغر ادھر 3 دن ہو گئے، پیاس سے بلک رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ شہزادیوں نے کہا، بیویوں نے کہا کہ اے میرے امام، آپ ایک مرتبہ جائے تو صحیح، اس علی اصغر کو لے کر کے جائے تو، یہ 6 ماہ کا بچہ، اس کا کیا قصور ہے، کم سے کم اس کو تو 2 گھونٹ پانی دے دے گا۔ میرے امام نے کہا کہ یہ ظالم کا دل اتنا یہ نہیں ہے کہ یہ اس 6 ماہ کے بچے پر بے ترس کھائے گا کہ اس کو پانی نہیں دیکھا، لیکن آپ لوگ کہتے تو لے کے جاتے ہیں۔ امام حسین نے حضرت علی اصغر گود میں لیتے ہیں، وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، میدان کربلا میں جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اے ظالموں، جو بھی تمہارے لڑائی ہے تو مجھ سے لڑائی ہے، جو بھی تمہاری بات ہے تو مجھ سے لڑائی ہے، جو بھی تمہارا کہنا تو مجھ سے کہنا ہے۔ یہ 6 ماہ کا علی اصغر کا کیا جرم ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ 3 دن کے پیاسے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں، ان کو 2 گھونٹ پانی دے دو۔ کہا کہ یزید کے ظالموں نے، جلجوشن ابن مرجان نے کہا کہ اے امام، کیا تم ڈر گئے؟ اب تم پانی کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آئے، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ اب جتنے بھی آ کے شہید ہوئے سب اپنے پیروں پہ آ کے شہید ہوئے، سب اپنے پیروں میں آ کے جام کوثر نوش فرمائے، یہ چل نہیں سکتا، یہ تلوار اٹھا نہیں سکتا، اس کو بھی تو جام کوثر پینا ہے، اس کو بھی تو بھی راہ خدا میں شہید ہونا ہے، اس کو تو بھی اپنے نانا جان کی شریعت کو بچانا ہے، اس کو تو بھی اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کرنا ہے، یہ آ نہیں سکتا چل کر کے، اس کو میں خود لے کر کے آیا ہوں، ظالم تمہیں کیا پتا ہے؟ تو ادھر سے جواب آیا، تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا۔ تو ابن مرجانہ کے کہنے پر ایک شخص کو حکم دیا، کہا کہ اس کو ایک تیر چلا جائے۔ کون سا تیر؟ وہ تیر 2 منہ والا ہوتا ہے، جو جانوروں پر چلایا جاتا ہے، جو گھوڑوں پر چلایا جاتا ہے۔ تو ابن مرجانہ حکم دیا کہ علی اصغر کے گلے پر وار کرو، اس کے گلے پر تیر چلاؤ جو 2 منہ والا تیر ہو، جو تیر جانوروں پر چلایا جاتا ہے۔ ایک ظالم نے نشانہ لگایا اور نشانہ لگاتے ہی حضرت علی اصغر کے گلے میں آ کر کے لگتے ہیں، اور گلا، وہ 6 ماہ کا بچہ کتنا موٹا گلا ہوگا، کتنی چھوٹی سی گلے ہیں، اور وہ تیر آ کر کے حضرت علی اصغر کے گلے سے لگ کر کے حضرت امام حسین کے بازو میں پیوستے ہو جاتا ہے، حضرت امام حسین کے بازو میں پیوستے ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کو پتہ ہو گیا یہ تیر جو ہے نا علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا، علی اصغر کے گلے کو پھاڑتا ہوا میرے بازو میں پیوستے ہو گیا۔ وہ خون کے فوارے، وہ 6 ماہ کا بچہ جس کے خون کے فوارے نکلنے لگے، میرے امام نے اس خون کو اپنے ہاتھ میں لیے، اپنے تلوار میں لیے، خون کو لے کر کے سوچنے لگے، اگر یہ خون زمین پر گر جاتا ہے تو یہ زمین صبح قیامت تک سبزہ نہیں ہوگا، اس زمین پر اگر اس معصوم کا خون اگر گر جاتا ہے یہ زمین کبھی فصل اگانے کی لائق نہیں رہے گی۔ میرے امام نے اس خون کو آسمان کی طرف چھوچالا اور جو خون بچا اپنے پیشانی پر رگڑا اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کیے، مولا تو میرے اس معصوم کا بھی، میرے اس 6 ماہ کا بچہ کا بھی قربانی قبول کرتا کہ نہیں کرتا؟ آواز آئی، اے حسین، اے ابن علی، میں نے تیرے اس معصوم کا بھی قربانی کو قبول کر لیا۔ کیا وہ منظر ہوگا، ایک 6 ماہ کا بچہ اب حضرت امام حسین علی اصغر کو لے کر کے گود میں سینے سے لگائے ہوئے ہیں، خیمے کی طرف چڑھ پڑتے ہیں۔ ادھر شہزادیوں نے، ادھر بیویوں نے خیمے سے جھانک کر کے دیکھتی ہے، حضرت زینب روشن دان سے دیکھتی ہے کیا کہ میرے امام، میرے بھائی کے گود میں جو بچہ روتا ہوا گیا تھا، جو بچہ بلکتا ہوا گیا تھا، جو بچہ تڑپتا ہوا گیا تھا، ابھی وہ بچہ بالکل خاموشی کی طرح آ رہا ہے، اس بچے کے لب پر کوئی رونے کی آواز نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا یہ ظالم اس بچے پر تو ترس کھائے گا، 2 گھونٹ تو پانی دے گا، لیکن خیمے والوں کو کیا پتا کہ پانی کے بدلے میں کیا دیا ہے۔ جیسے ہی حضرت امام حسین وہ 6 ماہ کا بچہ لے کر خیمے کی طرف آگے بڑھے ہیں، حضرت زینب آگے بڑھتی ہے، کہا کہ میرے بھائی ہم نے کہا تھا کہ اس بچے کو پانی دے دے گا۔ میرے امام رونے لگے، آنکھ میں آنسو آ گئے اور گود میں بچہ دیا، کہا کہ دیکھو وہ ظالم تو پانی نہیں دیا، اس ظالم پانی کے بدلے میں میرے اصغر کو ایسا تیر مارا جو اب یہ کبھی پانی نہیں مانگے گا، اب یہ کبھی پانی نہیں مانگے گا، میدان اب یہ کبھی پانی نہیں مانگے گا۔
نانا جان حوض کوثر میں انتظار کر رہے ہیں، اب یہ وہاں جا کر کے آب کوثر نوش فرمائے گا، آب کوثر پیے گا۔ اب آخری شہادت ہے، میرے امام حسین اب تنے تنہا ہے، صرف ایک شہزادہ موجود ہے جس کا نام زین العابدین ہے، وہ بھی بیمار ہے، بستر میں لیٹا ہوا ہے، بخار سے جسم تپ رہے ہیں۔ وہ بھی میرے امام زین العابدین ڈنڈے کے سہارے سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بستر سے اٹھ نہیں پاتے ہیں، بیمار اتنے ہیں، جسم میں طاقت نہیں ہے، لیکن اجازت مانگتے ہیں، میرے بابا مجھے بھی اجازت دیا جائے، مجھے بھی شہید ہونا ہے، مجھے بھی آب کوثر پینا ہے، مجھے بھی نانا جان کے دین کو بچانا ہے، مجھے بھی نانا جان کے شریعت کو بچانا ہے، مجھے اجازت دیا جائے۔ میرے حسین نے کہا کہ میرے بیٹا تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو بیمار ہو، تم تو اٹھ بھی نہیں سکتے ہو، کیسے تمہیں اجازت دوں؟ لیکن امام حسین نے حضرت زین العابدین کو وصیت کیے، کہا کہ تم نہیں جاؤ گے، لیکن حسینی نسل تو بھی چلنا ہے، حسینی نسل تو بھی چلنا ہے۔ اب اگر میرا نسل چلے گا پورے روئے زمین تک، صبح قیامت تک کوئی حسینی اگر جانا جائے گا حسین کے نام سے، وہ تمہاری اولاد سے ہوں گے، وہ تمہاری نسل سے ہوں گے، تمہیں رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں کریں گے۔ اب میرے امام حسین تنہے تنہا ہے، میرے امام حسین تنہے تنہا ہے، ادھر 72 شہداء کو 72 کو بھیجے، اپنے ہاتھ سے جبہ پہنائے، اپنے ہاتھ سے ان کو تلواریں دیے، اپنے ہاتھ سے ان کے پگڑیاں باندھے، اپنے ہاتھ سے ان کو گھوڑے پر سوار کیے، اس کا لگام پکڑے۔ اب میرے امام کو کون کپڑا پہنائے گا؟ میرے امام کا امامہ کون باندھے گا؟ میرے امام کو تلوار کون دے گے؟ میرے امام کے گھوڑے کا لگام کون پکڑیں گے؟ میرے امام اسی بات پر تھے۔ اب ادھر حضرت زینب آگے بڑھتی ہے، کہتی کہ اے میرے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تک تم سارا کام کیا، ابھی تیری بہن زندہ ہے، اب تیری بہن یہ کام کرے گی۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے، حضرت زینب جو ہے نا حضرت امام حسین کے گلا مبارک کو چوم رہے ہیں، بار بار گلا مبارک کو چوم رہے ہیں، اور حضرت امام حسین حضرت زینب کے کلائی مبارک کو چوم رہے ہیں۔ بات یاد آ جاتی ہے، امام حسین کہتے ہیں میری بہن آج تم میری گلا کیوں چوم رہی ہو، میری گلا بار بار کیوں چوم رہی ہو؟ امام زین العابدین کی جب گلا چومنے لگے، حضرت زینب کہتی ہے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، ماں فاطمہ کہتی تھی کہ آخری وقت میں تم اپنے بھائی حسین کا گلا چومنا، کیونکہ تیرے بھائی کو شہید کر دیں گے، تیرے بھائی کے اسی گلا کو کاٹ دیں گے۔ اور پھر حضرت امام حسین اپنے بہن کی حضرت زینب کی کلائیاں چوم رہی ہیں، تو امام حسین جب کلائیاں چومنے لگے تو حضرت زینب کہتے کہ میرے بھائی تم کلائیاں کیوں چوم رہی ہو، کیوں چوم رہے ہیں؟ تو میرے امام نے کہا کہ ماں فاطمہ کہتی، ماں سیدہ کہتی تھی کہ تیری بہن کو قید کر لیے جائیں گے، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دیے جائیں گے، یہ معصوم سی کلیاں، یہ ریشمی سی کلیاں وہ جنزیر سے باندھ دیے جائیں گے، پتہ کیا منظر ہوا ہوگا۔ اور ادھر وقت بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو حضرت امام حسین جو ہے نا اپنے بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبہ مبارک کو زیبتن کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا کہ 2 کپڑے پہنے آپ، ایک کپڑا وہ تھے کہ جو چست تھے، اچھا بالکل ٹائٹ کپڑا تھے، سطر سے پورا ڈھکا ہوا تھا اور جسم سے چپکا ہوا تھا۔ دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبہ مبارک اوپر سے پہنے، پھر اس کے بعد اپنے نانا جان کے امامہ شریف کو سر پر باندھے، ذوالفقار علی ہاتھ میں لیتے ہیں، اب سوار ہوتے ہیں۔ ادھر حضرت زینب جو ہے نا گھوڑے کی لگام کو تھام لیے، اب امام حسین گھوڑے پر تو چڑھ گئے، اب گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ کیا بات ہے، امام حسین گھوڑے کو کہتے ہیں اے میرے گھوڑے، اے ذوالفقار، اے میرے دلدل، کیا تم اس وقت مجھے تم دھوکہ دے دیے؟ کیا تم جنگ میں جانا نہیں چاہتے ہو؟ کیا تم میدان کربلا میں بڑھنا نہیں چاہتے ہو؟ وہ گھوڑا بھی اپنے سر کو ہلا کر کہتے کہ اے میرے امام بات یہ نہیں ہے، وہ گھوڑے بھی کہتے اے میرے امام یہ بات نہیں ہے۔ نیچے مڑ کر کے گھوڑے بار بار اپنے سر کو نیچے کرتے، نیچے گھوڑے اپنے سر کو بار بار امام کو اشارہ دیتے میرے امام نیچے دیکھو نیچے۔ کیا دیکھتے ہیں وہ سکینہ، ایک چھوٹی سی بچی جو گھوڑے کے دونوں پیر کو پکڑ لیے، دونوں پیر کو پکڑ کے رو رہی ہے کہ اے میرے بابا تم جاؤ گے اب واپس نہیں آؤ گے، تم جاؤ گے اب واپس نہیں آؤ گے، مجھے پتا ہے۔ ابھی علی عسکر بھائی گئے، وہ بھی واپس نہیں آئے، علی عسکر گئے وہ بھی واپس نہیں آئے۔
چچا عباس گئے وہ بھی واپس نہیں آئے, امام قاسم گئے وہ بھی واپس نہیں آئے, جتنے بھی گئے اب واپس نہیں, اب تو آپ بھی واپس نہیں آئیں گے. اے میرے بابا آپ نہ جائیں, یا تو پھر آپ جانے سے پہلے ہمیں مدینہ بھیج دیں, یہ ظالم ہمیں چھوڑیں گے نہیں, یہ ظالم ہمیں ستائیں گے بہت, یہ ظالم ہم پر ظلم و تشدد کریں گے. میرے امام نے جب نیچے دیکھا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سکینہ وہ چھوٹی سے بچی گھوڑے کے پیر کو پکڑ کے رو رہی ہیں. میرے امام گھوڑے سے پھر دوبارہ تشریف زمین پر لے کر کے آتے ہیں, سکینہ کو سینے سے لگا لیتے ہیں, کہتے میرے بیٹی صبر کرو. اور پھر خیمے میں دوبارہ واپس جاتے ہیں. حضرت شہربانو, حضرت رباب, حضرت لیلا, حضرت زینب کو ایک خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو میں تو اب جا رہا ہوں, واپس نہیں آؤں گا, یہ بھی بات پتا ہے, لیکن میرے جانے کے بعد تم ماتم نہ کرنا, میرے جانے کے بعد تم چیخے مار کر نہ رونا, میرے جانے کے بعد اپنے بال نہ نوچنا. یہ خطبہ دیا. اب میرے امام کا وہ وقت آخری ہے, خیمے میں آخری سلام کرتے ہیں. ادھر خیمے میں بیویاں رو رہی ہیں, سسک رہے ہیں, امام زین العابدین بستر پر پڑا ہوا ہے. میرے امام گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کو کربلا, میدان کربلا کی طرف بڑھا رہے ہیں. اب ادھر میدان کربلا میں بڑھا کر کے میرے امام نے آخری خطبہ دیا. پھر اے یزیدی سنو, میں کون ہوں؟ میں ابن علی ہوں, تمہارے نبی کا نواسہ ہوں, تمہارے نبی کا نواسہ ہوں. تم نے علی اصغر کو مانگا, میں نے اس کو بھی دے دیا. تم نے قاسم کا خون کے پیاسے تھے, میں نے ان کو بھی دے دیا. تم نے حر کا خون کے پیاسے تھے, میں نے ان کو بھی دے دیا. میں اپنے بھائی عباس کے پیاسے تھے, تم اس کو مانگا, میں نے اس کو بھی دے دیا. لیکن اگر تم مجھ پہ تیر چلاؤ گے, تم مجھے قتل کرو گے تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی. اگر تم مجھے چھوڑ دو گے, تم میرے خون کو اپنے ہاتھوں سے نہیں رگو گے, قیامت کے دن اپنا نانا جان سے تمہاری شفاعت کراؤں گا. اتنا کہا. ظالموں نے کہا کہ تم تو ڈر گئے, تم تو ڈر گئے. اب تم وہ تمام باتوں کو کہہ کر کے تم بچنا چاہتے ہو. میرے امام نے کہا کہ میں بچنا نہیں چاہتا, میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں. میں نہیں بچنا چاہتا, میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں. ادھر ابن خولی, ابن زیاد, ابن مرجع نے کہا کہ اس پر تیر برسایا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے. میرے امام نے اپنے طرف سے جنگ سٹارٹ نہیں کیے. جیسے ادھر سے تیر کی بارش ہوا, نیزے برسنا شروع ہوئے, میرے امام نے ذوالفقار علی کو میان سے نکالتے ہیں, ہوا میں لہراتے ہیں, گویا کہ ایسا لگ رہا تھا. مورخ لکھتا ہے کہ آسمان کے چاند ستارے اس تلوار میں آ کے سما گیا ہو. وہ تلوار کی چمک اتنی ہے کہ کائنات اس سے جگمگا رہا ہو. جو سورج مچل مچل کے جو شعاعیں نیچے بھیج رہا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو چھپا رہا ہو. دن بھی سرما گیا ہو, ایسا لگ رہا کہ گرہن لگ گیا ہو. اس وقت میرے امام نے دائیں کی طرف حملہ کیا, یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا ہوا چلا گیا. بائیں کی طرف حملہ کیا, ظالموں کو گاجر مولیوں کی طرف کاٹتا ہوا چلا گیا. پیچھے کی طرف حملہ کیا, گاجر مولیوں کی طرف کاٹتا چلا گیا. اب یزیدی لشکر میں کھلبلی سے مچ گئی ہے, قیامت برپا ہو چکا ہے. یزیدی سوچنے لگے اگر امام کو چھوڑ دیا جائے, ان پر اگر تیر کی برسات نہ کیا جائے, ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. آخر کار وہ تلوار رک جاتی ہے, آخر کار گھوڑا رک جاتا ہے, میرے امام کی تلوار رک جاتی ہے. وہ کون سا وقت تھا؟ مورخ لکھتے ہیں وہ نماز جمعہ کا دن تھا, لیکن جمعہ ساکت ہو چکا تھا, آپ مسافر تھے. لیکن ایک مورخ لکھتے ہیں آپ ظہر کی نماز ادا کر چکے تھے, عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا. ادھر خیمے کی طرف سے اذان آتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. جب اذان کی آواز آتی ہے, میرے امام کی تلوار رک جاتی ہے. جو تلوار کسی کے بھوک, یعنی کہ جو تلوار بھوک نے نہ روکا, جو تلوار پیاس نے نہ روکا, جو تلوار علی اکبر کی شہادت نے نہ روکا, جو تلوار علی یعنی کہ جو تلوار امام علی اصغر کی شہادت نے نہیں روکا, جو تلوار کو جس تلوار کو عباس کے بازو کٹانے سے نہیں روکا, آج وہ تلوار ابھی وہ تلوار رک جاتی ہے. کس لیے رک جاتی ہے؟ نماز کے لیے رک جاتی ہے. عین وقت آتی ہے نماز کی,
تلوار رکتی ہے حسین کی، میرے امام نے تلوار کو چھوڑ دیا ہے، گھوڑے سے اترتے ہیں، اذان ختم ہوئے، نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں، جیسے اللہ اکبر کہا، ایک رکعت مکمل کیا، رکعت مکمل کرتے ہی رکوع کیے، رکوع کرنے کے بعد آپ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، ایک سجدہ کرتے ہیں، ایک سجدہ ہی کیا آپ نے، ادھر ذل جوشن نے شمر کو حکم دیا، ابن لعین کو حکم دیا، ابن خبیث کو حکم دیا، ابن پلیز کو حکم دیا، ابھی ہی بھی وقت ہے امام حسین کو سر کے یعنی کہ امام حسین کے سر کو کاٹ دیا جائے، سر تن سے الگ کر دیا جائے، اگر یہ سر ابھی جھکا ہے، اگر یہ دوبارہ اٹھے گا تو کوئی نہیں بچ پاؤ گے۔ ایک ظالم آتا ہے، ایک ظالم آتا ہے، میرے امام کے پشت پر بیٹھ جاتا ہے، میرے امام کو گالیاں دیتا ہے، گالی دینے کے بعد وہ پشت میں بیٹھ کر کے تلوار سے میرے امام کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیتے ہیں، سر سے الگ کر دیتے ہیں۔ میرے امام نے اسی دوران اس کے طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو میرے امام نے کہا کہ بات میرے نبی کی سچ ہو گئی، میرے نبی نے مجھے کہا تھا، میرے نانا نے مجھے کہا تھا، اے میرے بیٹا حسین تمہیں شہید کرنے والا کون ہوگا پتا ہے؟ ایک چت کبرا کتا جیسا انسان ہوگا، ایک بدبخت ہوگا جس کے شریر پر خنزیر کے جیسا بال ہوگا اور اس کے جسم پر یعنی کہ کوڑ کی داغ ہوگے، سفید داغ ہوگے، چت کبرا کتے کی طرح ہوگا، وہی تمہیں شہید کرے گا۔ تو میرے امام نے کہا کہ میرے نانا جان کی بات ابھی سچ ہو گئی ہے، تو وہی کتا ہے جس کتے کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا، میرے نانا نے کہا تھا، تو وہی لعین ہے جو میرے نانا نے کہا تھا، اور اسی وقت میرے امام کو شہید کر دیتے ہیں، میرے امام کو شہید کر دیتے ہیں، دھر تن سے الگ ہو جاتے ہیں، دھر تن سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے۔ اب شہید کرنے کے بعد امام حسین کے ہاتھ پر ورم آ چکے تھے، کیونکہ صبح سے شام ہو گیا، 72-71 نپوسوں کو اٹھا کر کے لے کر کے آ رہے ہیں، 3 دن کے بھوک اور پیاس ہیں، پیروں میں ورم آ گئے ہیں، ہاتھ پھول گئے ہیں۔ ایک انگوٹھی میرے امام کے اسی انگلی پر رکھا ہوا تھا، میرے امام نے پہنا ہوا تھا، وہ انگوٹھی اتنی خوبصورت، اتنی بہترین تھا۔ ایک ظالم آتا ہے، اس انگوٹھی پر اس کی نظر پڑتا ہے، اس انگوٹھی پر دل جاتا ہے، وہ ظالم میرے امام کے ہاتھ کو اٹھا کر کے انگوٹھی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ انگوٹھی نکل نہیں رہا ہے، کیونکہ انگوٹھی اس حصے میں پھنس چکا ہے، یہ حصہ پھول چکا ہے، ورم آ چکے ہیں۔ وہ ظالم بار بار کوشش کرتا ہے لیکن وہ انگوٹھی نکل نہیں رہا ہے۔ اس ظالم نے خنزیر کو نکالا، خنزیر نکالنے کے بعد میرے امام کے اس انگلی کو کاٹ دیتے ہیں، میرے امام کی اس انگلی کو کاٹ کر کے وہ انگوٹھی بھی چھین لیتے ہیں۔ ادھر ظالم نے، ادھر ابن یزید نے، ادھر مرجانہ نے ادھر خیمے کی طرف حملہ کرتے ہیں، خیمے کو آگ لگا دیے، خیمے میں جتنے سامان تھے سب چھین لیے۔ حضرت سکینہ جس کے سونے کے بالیاں پہنی ہوئی تھی اس بالیوں کو بھی نہیں اتارے، بلکہ جیسے اس بالیوں پر نظر پڑتے ہیں شمر نے اس بالیوں کو اس طرح سے پکڑتے ہیں اور چھین لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کان کی لو پھٹ جاتی، حضرت یعنی کہ حضرت سکینہ کی دونوں کان سے خون کے فوارے نکلتے ہیں۔ حضرت زین العابدین جس بستر پر آپ لیٹے ہوئے ہیں اس بستر کو بھی چھین لیتے ہیں، اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان شہزادیوں کو قید کر لیا جائے، امام حسین کے پیر پر بیڑیاں ڈال دیا جائے، گلے میں زنجیر ڈال دیا جائے، اس کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیا جائے۔ وہ شہزادیاں، وہ آل محمد جس کے ردائے کھینچ لیے تھے، جس کے روپٹے کھینچ لیے تھے، جس کا سر برہنہ کر دیا تھا، جس کے سر کے بال آج تک کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں تھا، کسی نے آج تک اہل بیت کے سر کے بال دیکھا نہیں تھا، لیکن آج قیامت صغریٰ برپا ہے یعنی کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادی آپ کی بہن کے روپٹے کھینچ لیے، تو حضرت زینب نے حضرت شہربانو، حضرت بجلی کو، حضرت سکینہ کو حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سروں میں بال عطا کیا ہے، آپ اپنے بالوں کو پیچھے سے آگے کی طرف لے آؤ، اپنے چہرے کا پردہ کرو۔ تو میرے امام حسین کی بہن سیدہ فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب نے اس بات کا حکم دیا کہ اگر تمہاری ماں بہنیں اگر بے پردگی ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار تم ہو۔ وہاں قیامت صغریٰ برپا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دیے، پیروں میں بیڑیاں ڈال دیے ہیں، گلوں میں توپے ڈال دیے ہیں،
ردائے کھینچ لیے ہیں لیکن پردہ وہاں پہ بھی نہیں چھوڑا. آج ہمیں غیرت آنی چاہیے, آج ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہماری ماں بہنیں, ہمارے بیٹیاں بے پردگی گھومتی ہے. وہاں تو ہمیں یہ سبق دیا تھا لیکن یہ الٹا ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد وقت زیادہ ہو چکا ہے, میں وقت زیادہ لے اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ پھر میں یہیں سے اپنے گفتگو کو آغاز کروں گا, کیونکہ آگے کا منظر اور اس سے زیادہ دل دکھانے والی ہے. آگے کا منظر اس سے زیادہ دل کو پسینہ کرنے والے ہیں, دل کو چھلنی کرنے والے ہیں. یہ منظر اس وقت سورج نے بھی دیکھا تھا. یہ مورخ لکھتا ہے کہ شام کا وقت تھا, اس وقت سورج گرہن ہو چکا تھا. اس وقت سورج گرہن لے لیا تھا, سورج بھی اپنے آپ کو چھپا لیا تھا اور آسمان پہ ستارے نظر نہیں آ رہے تھے. آسمان پہ 10 محرم کی جو تاریخ ہے, چاند بھی آسمان پر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے. اس کی روشنی, اس کی چاندنی زمین پر پھیل جاتی ہے. مورخ لکھتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے نا, جس وقت سر حسین دھڑ سے الگ ہوا, سر حسین کو جب کاٹ دیا گیا, اس وقت اندھیرا چھا گیا تھا. اس وقت اندھیرا چھا گیا تھا. اس وقت قیامت صغریٰ نظر آ رہا تھا. اور ایک واقعی یہ بھی ہے کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ جتنے بھی شہید ہوئے, جتنے بھی لاشیں پڑے ہوئے ہیں, جتنے بھی شہداء کے جسم مبارک اس تپتی ہوئی ریت میں, اس ریگزار میں پڑے ہوئے ہیں, ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے دوڑایا جائے. 10 گھوڑے دوڑایا جائے. بتاؤ, اگر کسی کا بیٹا کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو باپ بھی رونے لگتا ہے, ماں بھی رونے لگتی, بستی والے بھی رونے لگتے ہیں, دوڑ کے بھاگتے ہیں. وہاں تو 72 کو شہید کر دیے. حضرت حسین نے تمام واقعات کو دیکھا. حضرت سکینہ نے وہ چھوٹی سی بچی جس کے سامنے جس کے بھائی کو قتل کر دیا, جس کے سامنے جس کے چچا کو قتل کر دیا, جس کے باپ کو قتل کر دیا, بتا اس کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی. بتا کتنی آنکھ میں آنسو آ رہے ہوں گے. جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں, پانی بند کر دیے. وہ نہر فرات جس میں سے سب پانی پی رہے ہیں, جس میں سے کتے بھی پانی پی رہے ہیں, جس میں سے خنزیر بھی پانی پی رہے ہیں, جس میں ہر کوئی پانی پی رہا ہے, لیکن صرف اہل بیت کا پانی بند کر دیا ہے. صرف اہل بیت کا پانی بند کر دیا. بتا کیا ماجرا ہوگا, کیا ماجرا ہوگا, کیا دل رو رہے ہوں گے. آج ہم کم 1300 سال تو ہو چکا, 61 ہجری کو یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد اگر یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں, ہم سنتے ہیں, تو ہمارا دل پسی جاتا ہے, آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے. تو بتا اس وقت کا عالم کیا ہوگا. ذرا تصور کرے کربلا کا, ذرا ذہن کو لے کر کے جائے, ذرا دل کو لے کر کے جائے. بتا اس وقت کا عالم کیا ہوگا, کیا عالم ہوگا. یہ واقعہ کربلا صرف سننے اور سنانے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس پر عمل کرنے کا نام ہے, بلکہ اس پر ڈٹنے کا نام ہے. یہ ڈرنے کا نام, یہ میدان کربلا ڈرانے کے لیے نہیں ہوا تھا, بلکہ ہمارے جگر میں طاقت پیدا کرنے کے لیے ہوا ہے, طاقت پیدا کرنے کے لیے ہوا ہے. بس میں اپنے گفتگو کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ پھر ہم میدان کربلا سے دمشق کی سرزمین تک جو سر حسین لے گئے, شہداء کے سر کو لے گئے, اور اس قافلہ کو بیڑیا ڈال کر کے, قیدی بنا کر کے لے گئے دمشق کے جامع مسجد میں. حضرت زین العابدین نے خطبہ دیے, انشاءاللہ پھر آگے بیان کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یوم عاشورہ کا جو دعا پڑھا جائے گا, انشاءاللہ بعد نماز جمعہ صلاۃ السلام سے پہلے دعا پڑھا جائے, پھر اس کے بعد صلاۃ السلام پڑھ کے پھر آخر میں دعائے آخر سید الشہداء کا صدقہ نصیب ہو ہم سب کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم, شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا ہم سب کو امام حسین کی محبت نصیب فرما, سید الشہداء کے صدقہ نصیب فرما. یا مولا ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. یا مولا ہم سب کو حق کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما, سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو سنت